دراصل آج یہ بلدیاتی الیکشن ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی حکومتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس ووٹ سے حکومت کی ان پالیسیوں کو ریجیکٹ کر سکتے، مسترد کر سکتے جو اس وقت پاکستان میں انہوں نے معاشی لحاظ سے جو پاکستان کو بالکل آخری درجے پر لے کر آئے ہیں، اور آج ہمیں اسی معاشی لحاظ سے کمزوری کی بنیاد پر ہم آج فیٹ آف کے قانون کو بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر یہ پہلے گرے لسٹ میں، بلیک لسٹ میں پاکستان پہلے بھی رہا، لیکن معاشی لحاظ سے کمزور نہیں تھا تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج حکومت کی وجہ سے ہم نے تو پہلے دن سے اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم نے اس الیکشن کو بھی داندھی زدہ الیکشن کہا، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کی تائید سے آری حکومت ہے جو داندھی کی بنیاد پہ ناجائز طریقے سے ملک پر مسلط ہے۔ اور آج انہوں نے ثابت بھی کیا کہ 3.5 سال کے بعد آج معاشی لحاظ سے اور مہنگائی کے لحاظ سے جس عذاب اور جس کرب سے یہ ہماری عوام گزر رہی ہے، اور آج اگر آپ دیکھ لیں جو عام خوردنوش کی اشیاء ہوتی ہیں، جو روزمرہ کی خوردنوش کی اشیاء ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے بس سے باہر حکومتی ارکان جو ہے الٹا نمک پاشی کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چینی کم استعمال کرو، آپ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھاؤ۔ تو یہ تو مطلب ہے کہ ایک زیادتی کی بات ہے کہ آپ حکومت کے سسٹم کو، نظام کو نہیں چلا سکتے ہو، اور آپ لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہو کہ آپ 1 وقت کی روٹی کھاؤ یا 1 وقت کی آدھی روٹی کھاؤ۔ تو یہ تو کوئی ملک چلانے کا طریقہ نہ ہوا۔ قوم کو صحیح معنوں میں اگر آپ نے وہ وعدے، وہ قصے کہانیاں جو آپ کے سامنے رہی ہیں کہ ہم نے کبھی قرضہ نہیں لینا، ہم نے ملک کو اتنے اس لیول پہ لے جانا ہے، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ اس کے وقار میں اضافہ ہوگا، لیکن آج اس کی کیا صورتحال ہے؟ اور جو شخص کہتا تھا کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، اگر مہنگائی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران چور ہے، تو جو فتویٰ آج وہ دوسرے لوگوں پر لگا رہے، تو ذرا اپنے گریبان میں جا کے کہ جو فتوے لگائے تھے تو آج اسی فتوے کے زد میں وہ خود آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو چور کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ تو اگر مہنگائی کی ہے، اگر آپ نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، اگر آپ ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ سکون جو ہے آپ کو قبر میں ملے گا، تو اس سے بڑی زیادتی تو قوم کے ساتھ کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بلدیاتی نظام سے، بلدیاتی ووٹ سے ایک بھرپور دھچکا لگے گا اور اس کی قوت میں کمی آئے گی، عوام کی تائید سے وہ آری ہوں گے۔ تو اس میں جو آج اس تعاون کے جذبے سے جو آج مجھے یہاں پہ تعاون کی یقین دہانی ملی ہے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں۔ نہیں، میں نے تو کوئی آپ کے سامنے باتیں ہوئی جو بھی ہوئی، آج بھی ہوئی اور اس دن بھی ہوئی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کا جو کردار ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں کیا کیا اس نے، گلگت بلتستان کے الیکشن میں انہوں نے کیا کیا، اور آج اس ڈی آئی خان میں جو الیکشن میں گورنمنٹ کی طرف سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور سر عام جو وہ یعنی کہ ٹرانسفار پول ہے یا مطلب ہے کوئی اور ترقیاتی کام ہے، زوروں سے اس پہ شروع ہے، تو دجیاں تو بکھیری جا رہی ہے، ضابطہ اخلاق کی دجیاں بکھیری گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں نوٹس تو اس کا لینا چاہیے۔ ہم تو صرف چونکہ میں پارٹی کا امیر ہوں تو مجھ سے چونکہ توقع ہوتی ہے کہ میں کسی کے پاس جا کے اگر وہ ایک تعاون کا وہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم تو اس کا ایک شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ضابطہ اخلاق کو وہ جو الیکشن کمیشن نے نہیں، میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پورے پاکستان میں جو تکالیف لوگوں کو ہے وہ ڈی آئی خان کے لوگوں کو وہ تکلیف نہیں ہے، ڈی خان کے لوگوں کو بھی وہ تکلیف ہے۔
آج حکومت کی وجہ سے پورے ملک پہ جو صورتحال ہے مہنگائی کی، کیا اس سے ڈی آئی خان متاثر نہیں ہوتا؟ تو میں نہیں سمجھتا. آج لوگوں کی طرف سے جو بھرپور محبت مل رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی وہ ناکام پالیسیاں بھی سامنے ہیں جس کے خلاف آج عوام ووٹ دینے کو تیار ہے. دیکھیں سیاسی پارٹیاں تو ایک دوسرے سے رابطہ رکھتی ہیں اور ہم تو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، تو رابطہ تو بہرحال باوجود اس کے کہ اس وقت وہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے تو پارٹیاں تو آپس میں رابطہ رکھتی ہیں. اس سیاسی دنیا میں کبھی آپ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں. یہ تو ایک عمران خان ہے جو کہتا ہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں، بات کرنے کو بھی تیار نہیں. اس الزام کی آپ تردید نہیں کرتے آپ کی ملاقات کی؟ نہیں، ملاقات تو ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم تو نہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پرسوں رات کو یا ترسوں رات کو پچھلے 2-3 راتوں میں آپ کی ملاقات ہوئی. 2-3 راتوں میں ہماری کوئی، ہمیں تو فرصت نہیں مل رہی. ہم تو اس میں اپنے جو مشکلات ہیں، جو کوشش ہے اس میں ہم ویسے مصروف رہتے ہیں تو ہمیں وہ ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم کسی کے ساتھ ملاقات. اسا الحمدللہ پر امید ہے کہ جنہ جیرے خلوص سے انہ دعوت دیتی ہے کہ انشاءاللہ جیرا 19 دسمبر دی ریوار ہو سی یہ انشاءاللہ ان کو ثابت بھی کرے سن اپنے جیرے ماشاءاللہ بھائی بیٹھے علاقہ دے شیران وغیرہ. تو اسا انشاءاللہ نیک توقعات نیک خیالات کا اظہار رکھنے ہیں تے نال اپنی پارٹی دے نال مل کے انشاءاللہ ڈی آئی خان دی عوام دی حقیقی معنی پہلے بھی جمعیت خدمت کی ہے انشاءاللہ ہن بھی خدمت کرے سو تے انشاءاللہ تھوڑے سارے بھراواں کو سب انشاءاللہ امید ہے کہ تساں بھرپور سا نال تعاون کرے سو. کہ تساں 2018 دے وچ بھی یہ مثبت کردار ادا کیتا ہے، 2013 دے وچ بھی کہ جمعیت نال بھی راجپوت برادری دے نال بھی جو تساں تعاون کیتا ہے اون دے وچ واقعی ساکو امن دی فضا وچ بہت فائدہ کیا. بالکل سارے واسطے امن دی فضا بہت ضروری ہے. جے تو کچھ اسے اکٹھے تھی کے ایک پلیٹ فارم تے نہ کھڑ سی سارا ڈی خان دا من سی مگر انشاءاللہ تمہاری کاوش نال مولانا صاحب جی مولانا برادران دی کاوش نال دیکھو انہوں دی کاوش اے ہے کہ انہوں ڈی خان دے تاج بھرا کو سارے ڈی خان دے لوکل بھرا کو ٹکٹ دے کے یہ ثابت کر دیتا کہ اصل تو نہ ڈیرے والے بھرا.